امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ حافظ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں یہ واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک بنا لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے دے دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر مجھے یہ اختیار ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے باحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، مگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر کار بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو، پھر حکم دیا کہ پتل کی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آگ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین اسی وقت چرمر ہو کر ختم ہو گیا، گوشت پوست جل گیا، ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے ایک اور امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہوں گے، میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دمادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور خیال محض بے سود نکلا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، کاش یہ میرے روئے میں ایک ایک جان ہوتی اور آج سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہوگا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے اور میں تجھے اور تیرے ساتھ کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔